اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أخلصنا بوجهك الكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين۔ الحمدللہ کل ہم نے پڑھا تھا علم تجوید کی اہمیت و ضرورت اور ہائے ضمیر کا بیان۔ اب میں آپ سے سوال کروں گی، آپ نے جلدی سے نا چیٹ باکس میں مجھے جواب دینا ہے، ڈیلی ایسے ہی آپ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، یہ بتائیے کہ نفقہو کی ہا کیا ہے؟ ہائے اصلیہ ہے، ہائے زائدہ ہے، ہائے زائدہ میں ہائے مدورہ ہے، ہائے سکتہ ہے، ہائے ضمیر ہے۔ نفقہو، شاباش، جلدی سے۔ ہائے ضمیر ہے، اوکے، ہائے ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے جب بھی چیک کرنا ہے نا، جب چیک کرنا ہے نفقہو، ٹھیک ہے، یہ ہے، اوکے۔ چلیں یہ بتائیں، فیہ مہانا، فیہ مہانا، اس میں کیا ہے؟ کس چیز کا ایکسیپشن ہے یہاں پہ؟ کیا ہونا چاہیے تھا لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ایکسیپشن ہے؟ فیہ مہانا، فیہ مہانا، صلہ کا ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے، شاباش۔ یہاں پہ صلہ ہونا چاہیے تھا یا صلہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، شاباش، ویری گڈ۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، صلہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ویری گڈ۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ریزن ہے؟ گڈ، عدم صلہ ہونا چاہیے تھا، کیوں؟ ریزن بتائیں نا، شاباش۔ فی، ہاں، کیونکہ دونوں متحرک نہیں ہے، ویری گڈ، کیونکہ دونوں میں سے ایک ساکن آ گیا نا۔ ہم نے پڑھا تھا کل، صلہ تبھی ہوگا جب ما قبل اور ما بعد دونوں ساکن ہو، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک دونوں ہی متحرک ہوں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ساکن ہو تو صلہ نہیں ہوگا۔ چلے، اگر کسی کو نہیں یاد ہوا نا، یا یاد ہوا سب ایک دم سے الٹ ہو گیا، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آتے آتے آ ہی جاتا آ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے، سنتے سنتے بہت صبر چاہیے ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہ ہے مبادیات تجوید، مبادیات تجوید، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ اپنے پاس سے ہائی لائٹ کر لیں، یہاں پر بک میں کچھ سمپل سی باتیں ہیں، پیج نمبر 25 پہ چلتے ہیں اپنے پی ڈی ایف کے۔ اوکے، آواز نہیں آ رہی ہے، ویٹ کریں ایک منٹ میں چیک کر لوں۔ چلیں اب چیک کریں، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اب آ رہی ہے آواز، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ چلیں جی، آج ہمارا ٹاپک ہے مبادیات تجوید، اس کو اپنے پاس سے ہائی لائٹ کر لیں، یہ سب ٹاپکس ہیں، اور ہمارا پیج نمبر ہے 25۔ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ نے کوئی نہ کوئی قرآنی آیت ضرور یاد کی ہوئی ہوگی، اور حدیث بھی، اور کوئی قول بھی یاد کر لیا ہوگا، ضرور یاد کریں، ٹھیک ہے۔ لرننگ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آ جائے گا،
ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا سپر ٹرک نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کو آئے، بس آپ کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے ٹیچر کی. ٹیچر آپ کو مین پوائنٹس بتاتا ہے، پھر آپ نے خود محنت کر کے اس کو یاد کرنا ہوتا ہے. مبادیات تجوید. مبادیات کہتے ہیں وہ چیزیں جو تجوید شروع کرنے سے پہلے تجوید کی ابتدا میں ہی جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا، تو کوئی اپنا نام بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے. بچے کو بھی کہتے ہیں یہ کرو تو وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا. تو سب سے پہلے اس لیے آپ کو مطلب آنا چاہیے. تجوید کا مطلب کیا ہے، اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں مطلب ہوتا ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا. اور اگر یعنی کہ ایک وہ علم جس سینس میں دیکھیں تجوید سے کیا مراد ہوتا ہے، تو بیٹا تجوید بیسیکلی دو چیزوں کا نام ہے، مخارج الحروف اور صفات الحروف. یہ یاد کر لیں، تجوید دو چیزوں کا نام ہے، مخارج الحروف اور صفات الحروف. مخارج کا جاننا اور صفات کا، اور ان دونوں کے ساتھ قرآن پاک کی درست ادائیگی، اس کو تجوید کہتے ہیں. قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید ہے. تو تجوید کے معنی میں کتنی باتیں آتی ہیں؟ دو باتیں آتی ہیں. سینٹینس نہیں یاد ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، دو باتیں ہیں. تجوید کے معنی میں دو باتیں ہیں، نمبر 1 مخارج الحروف، نمبر 2 صفات الحروف. یہ پوائنٹ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مخارج الحروف اور صفات الحروف. یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، خوش آوازی. کیا خوش آوازی بھی تجوید کا حصہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. خوش آوازی تجوید کا حصہ نہیں ہے. خوش آوازی تجوید کا حصہ نہیں ہے. خوش آوازی ایک زائد امر ہے. ہاں یہ پسندیدہ تو ضرور ہے، اگر کوئی خوش الحان ہے، قرآن خوبصورتی سے پڑھتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے، لیکن خوش آوازی تجوید کا حصہ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی خوش آوازی سے پڑھتا ہے کہ قرآن کا تقدس خراب ہوتا ہے تو خوش آوازی جائز نہیں ہے. خوش آوازی تب تک جائز ہے جب تک قرآن کا تقدس خراب نہ ہو. اگر قرآن کے تقدس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر خوش آوازی سے پڑھنا جائز نہیں ہے. اوکے، کچھ بھی پڑھتے ہیں، کوئی آپ سپیچ کرتے ہیں، آپ کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، ٹاپک کے بغیر کوئی بھی بات چیت نہیں ہوتی ہے. تو جب ہم تجوید پڑھتے ہیں تو ہمارا ٹاپک کیا رہتا ہے، ہمارا موضوع کیا رہتا ہے؟ تو تجوید کا موضوع کچھ بھی نہیں ہے، سمپل حروف تہجی ہے. تجوید کا موضوع کیا ہے، یاد کر لیں اس کو. تجوید کا معنی صفات الحروف، مخارج الحروف. دوسری بات، خوش آوازی ایک زائد امر ہے اور تب تک جائز ہے جب تک قرآن کا تقدس پامال نہ ہو. نمبر 3، تجوید کا موضوع کیا ہے، حروف تہجی. سب کچھ حروف تہجی پہ اپلائی کرتے ہیں، مخارج بھی، صفات بھی، ہر چیز حروف تہجی پر ہی ہم پڑھتے ہیں. اور تجوید سیکھتے کیوں ہیں؟ ہاں، تجوید سیکھنے کا مقصد یہ ہے قرآن پاک کو ویسے ہی ادائیگی کرنا، قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھنا سیکھنا جیسے یہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے. قرآن کی وہ ادا سیکھنا جو آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا پڑھا؟ تجوید کا معنی مخارج الحروف اور صفات الحروف، موضوع حروف تہجی، غرض و غایت درست ادائیگی سیکھنا تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. اس کو سیکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ سارے علوم سے افضل ہے. وائے؟ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ان کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، سب سے اوپر کی ذات اور ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اس لیے اس ذات کا جو کلام ہے وہ بھی سب سے افضل ہے. اب یہ کہ اتنا افضل کام ہے تو ہر کوئی تجوید سیکھے گا کیا؟ اس کے سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھنا، قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھنا وہ فرض عین ہے. قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھنا فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر ضروری ہے.
کوئی بھی ہو، بزرگ، چھوٹا بڑا، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، کسی بھی طبقے کا کوئی بھی بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک پر قرآن درست پڑھنا سیکھنا ضروری ہے، لیکن قرآن کے قواعد سیکھنا، جیسے کل آپ نے صلہ کا بیان سیکھا، جیسے آپ مد کا بیان سیکھیں گے، رولز، ٹرمینالوجیز اور یہ سارے علوم کی طرح سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے، ایک پر ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بستی میں سے کوئی ایک شخص سیکھ لیتا ہے تو پوری بستی بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ارکان تجوید۔ ہم گھر بناتے ہیں نا تو پلرز ہوتے ہیں، پلرز کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، تو تجوید کی عمارت کن چیزوں پر کھڑی ہے، کیا چیزیں ٹھیک ہوں گی کہ تجوید ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہے۔ نمبر 1، آپ کو مخارج حروف کی پہچان ہو، صفات الحروف کی تمام قواعد پتہ ہو، اور یہاں تک تو آپ کی علمی تجوید آ گئی۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کی زبان کو بھی یہ سب کچھ پڑھنا آتا ہو، تو یہاں پر آپ کی عملی تجوید آ گئی۔ تو تجوید کے 4 ارکان ہیں: مخارج الحروف کی پہچان، صفات الحروف کی پہچان، تجوید کے قواعد کی پہچان، اور نمبر 4 زبان کو یہ سب کچھ صحیح پڑھنا آنا چاہیے ہے، اور ادائیگی تبھی صحیح ہوتی ہے جب آپ ماہر اساتذہ کرام سے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارے سیشن کا پہلا ٹاپک ہو گیا مبادیات تجوید۔ اب آپ دوبارہ سے اپنے یہ انڈیکس پر آئیں اور یہاں پر مارک کریں مد کا ٹاپک ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، یہ والا پوائنٹ سارے مارک کر لیں۔ انشاءاللہ آج ہم نے یہ والا سیکنڈ ٹاپک کور کرنا ہے، بس مد لازم چھوڑ دینی ہے، یہ والا جو رڈ ہے نا یہ والا ہم نے نہیں پڑھنا، یہ ہم کل کور کریں گے۔ چلیں جی، ہمارا پیج نمبر ہے پیج نمبر 81۔ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیکم و احسن اللہ علیکم۔ یہ ناممکن سی بات ہے آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے، تھوڑی سی ایفرٹ کرنے والے کو بھی بہت خوش دیتے ہیں۔ اچھا، جب بھی مد کی بات ہوگی نا، جیسے آپ کسی کی بات ہوتی ہے نا تو آپ کو ایک دم یاد آتا ہے، جیسے کوئی ہو تو ہم یاد آتا ہے، اچھا وہ جو لمبا سارا ہے، اچھا وہ جو موٹا سارا ہے، اچھا وہ جو گورا سا ہے، یعنی کہ ہمیں ایک دم سے نا نام لیتے ہی کوئی ایک امیجینیشن ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، فوری ہمارا مائنڈ کسی کے بارے میں کچھ امیجن کرتا ہے۔ تو بیٹا یاد رکھنا ہے، جب بھی مد کا ٹاپک مد کی بات ہوگی، مد کا ٹاپک پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں فٹ سے آنا چاہیے بھائی حروف مدہ، فٹ سے۔ مد کا ٹاپک ہو حروف مدہ ہی نہ ہو، امپوسیبل بات ہے۔ حروف مدہ ہوں گے تو ہی مد ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے بیٹھنا ہے، میں کہوں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کہیں باجی جگہ ہوگی تو میں بیٹھوں گی نا، تو بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے، تو مد ہونے کے لیے حروف مدہ چاہیے۔ حروف مدہ نہیں ہوں گے تو کبھی مد نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھ لیں، حروف مدہ نہیں ہوں گے تو مد بھی نہیں ہوگی، حروف مدہ ہوں گے تو ہی مد ہوگی۔ اور کبھی کبھی حروف لین پر بھی مد ہو جاتی ہے کبھی کبھار، تو ٹھیک ہے حروف لین کو بھی یاد کر لیں، لیکن سب سے پہلے فٹ سے آپ کو یاد آنا چاہیے حروف مدہ، اور پھر فٹ سے یاد آنے چاہیے حروف لین، ٹھیک ہے؟ چلیں، یہاں تک ہم نے ایک بات سیکھ لی کہ جیسے ہی مد کا بیان ہوگا، چلیں بتائیں کہ آپ کے ذہن میں فٹ سے حروف مد آ رہے ہیں؟ فٹ سے حروف مد آنے چاہیے ہیں، ورنہ کبھی بھی مد کا ٹاپک کلیئر نہیں ہوگا۔ تو ایک بات ہو گئی حروف مدہ۔ اس کے بعد کیا ہے، کوئی ریزن بھی ہوتی ہے مد کی، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں سبب۔ تو جیسے ہی حروف مدہ یاد آنے چاہیے، جیسے ایک دم سے بھوک لگتی ہے تو ایک دم سے ہمیں کچھ کھانا یاد آتا ہے نا، بریانی یاد آتی ہے، جیسے بریانی یاد آتی ہے تو اس کا کلر بھی یاد آتا ہے، اس کی ہمیں اسمیل بھی آ جاتی ہے، تو اسی طرح جیسے مد کی بات ہوگی حروف مدہ یاد آئیں گے، اور حروف مدہ کے ساتھ ہی آپ کو سبب مد بھی یاد آنے چاہیے۔ تو یاد کر لیں، یاد کرنے کی چیزیں سمجھنے کی نہیں ہے۔ سبب مد 3 ہوتے ہیں: نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 سکون، نمبر 3 تشدید۔
حروف سبب مد 3 ہوتے ہیں، سبب مد 3 ہوتے ہیں، مکس نہیں کرنا۔ حروف مدہ ہوتے ہیں الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، بہت کامن سی بات ہے۔ سبب مد کیا ہوتا ہے؟ سبب مد ہوتے ہیں حمزہ، سکون اور تشدید۔ جیسے آپ کو کہتے ہیں نا کہ میں نے غصہ نہیں کرنا تھا، بس ریزن ہو گئی تھی غصہ کرنے کی، میں نے غصہ نہیں کرنا تھا، غصہ کرنے کی ریزن ہو گئی تھی، تو ایسے ہی مد نہیں ہونی ہوتی ہے، لیکن کوئی ریزن ہوتی ہے کہ مد ہو جاتی ہے۔ حمزہ، سکون اور تشدید، مد کے 3 سبب ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید۔ حمزہ، سکون اور تشدید ہوتا کیا ہے؟ حرف مد ہو، ٹھیک ہے، حرف مد ہو اور اس کے بعد حمزہ آ جائے، مد ہوگی، یا سکون آ جائے، مد ہوگی۔ سکون ایسے بھی کیسے مرضی لکھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ تشدید آ جائے تو بھی مد ہوگی، ایسے مد ہوگی کہ وہاں پہ مد کا سائن آ جائے گا اکثر۔ حرف مد کے بعد سبب مد آ جائے، کون آ جائے؟ اس لائن کو یاد کریں، خود بھی ساتھ ساتھ بولیں، حرف مد کے بعد سبب مد آ جائے، حرف مد کے بعد سبب مد آ جائے، حرف مد کے بعد سبب مد آ جائے تو مد ہوگی۔ چلیں، قول السدید کی بڑی اچھی بات ہے، قول السدید بیسک بھی ہے اور ایڈوانس بھی ہے۔ اگر آپ نے کبھی چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہو، میری آواز کٹ رہی ہے کیا؟ کبھی آپ نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہو تو آپ نے ان کو سمپل پڑھانا ہے، آپ نے کہنا ہے بچوں حرف مد کے بعد اگر کچھ بھی نہ ہو، حرف مد کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو تھوڑی سی مد کرنی ہے، چھوٹی سی مد کرنی ہے، جیسے آ، جیسے با، جیسے تا، جیسے سا، جیسے ہا، بس اتنی سی مد کرنی ہے۔ لیکن بچے اگر حرف مد کے بعد کبھی ایسے ساکن آ جاتا ہے، جیسے آل، آنا، جیسے شد آ جاتی ہے دابتن، ٹھیک ہے، یا جیسے حمزہ آ جاتا ہے جا، تو بچے تھوڑی سی مد زیادہ کر لیں۔ ٹیچنگ سٹائل بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ اگر کبھی بیسک کلاس کو پڑھانا ہو تو اسے یہ نہیں پڑھاتے کہ یہاں مد واجب ہو رہی ہے، مد جائز ہو رہی ہے، مد لازم، نو، یہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ بیسک بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں کہ اگر حرف مد کے بعد سکون یا شد یا حمزہ ہو تو تھوڑا لمبا مد کریں، ورنہ چھوٹی مد کریں، بس۔ اس کو کہتے ہیں مد کے اجمالی احکام۔ اجمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، جو چیز چھوٹی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے اس کو اجمالی احکام کہتے ہیں۔ تو جب کہتے ہیں نا آواز نہیں آ رہی تو پھر میرا سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے۔ اوکے، محل مد، محل آپ اس کو سمجھیں لائک سپیس دینا نا، سپیس دینا۔ مد کو سپیس کون دیتا ہے؟ حروف مدہ، اس لیے حروف مدہ کو محل مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، حروف لین 2 ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ حروف مدہ، حروف لین کو محل مد کہتے ہیں۔ سبب مد 3 ہوتے ہیں، ہم نے ابھی اس کو بار بار ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر حرف مد کے بعد سبب ہوگا تو سبب نہیں ہوگا تو چھوٹی مد ہوگی، سبب ہوگا تو بڑی مد ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر وقف کرنے کی وجہ سے سکون آ جائے تو چھوٹی مد بھی کر سکتے ہیں، بڑی مد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ رول میں آپ کو دوبارہ سمجھا دیتی ہوں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ویسے تو یہ رحیم می تھا، وقف کیا تو رحیم بن گیا۔ تو اگر وقف کرنے کی وجہ سے سبب آ جائے، ابھی یاد کیا نا سکون سبب ہے، اگر وقف کرنے کی وجہ سے سبب آ جائے تو چھوٹی مد بھی کر سکتے ہیں، الرحیم، بڑی مد بھی کر سکتے ہیں، الرحیم، الرحیم، آپ کی مرضی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا بیسک کور ہو گیا مد کا۔ بیسک میں ہم نے کیا پڑھا کہ مد
یا تو حروف مدہ کی وجہ سے ہوتی ہے یا حروف لین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر حروف مدہ اور حروف لین کے بعد حروف مدہ اور حروف لین کے بعد سبب آئے تو مد بڑی ہو جاتی ہے، اور اگر سبب نہ آئے تو مد چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اگر سبب وقف کرنے کی وجہ سے آئے تو چھوٹی مد بھی ہو سکتی ہے اور بڑی مد بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم سیشن 2 میں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی تکبیرات پلے ہوں گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو پڑھا ہے مبادیات تجوید کے پوائنٹس بھی اور مد کے پوائنٹس بھی ان کو جلدی سے ریوائز کر لینا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، آمین۔ تو ہم نے پہلے والے حصے میں کیا پڑھا تھا، مبادیات تجوید، اس میں ہم نے تجوید کے معنی دیکھے، اور اس میں امپورٹنٹ کیا ہے اس کے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں کہ حروف کے مخارج الحروف ٹھیک ہوں اور صفات الحروف ٹھیک ہوں تو اسے ہم تجوید کہتے ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف۔ پھر ہم نے کچھ اور بیسکس پڑھی تجوید کے بارے میں کہ جیسے اس کا حکم ایک اہم بات تھی کہ اس کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو درست پڑھنا آنا یہ سب پر فرض ہے، اسے فرض عین کہتے ہیں، اور قواعد کا سب کو آنا یہ فرض کفایہ ہے۔ پھر ہم نے مد کے بارے میں دیکھا، مد کے ٹاپک میں ہماری دو ہی امپورٹنٹ باتیں تھیں کہ محل مد کیا ہوتے ہیں، حروف مدہ کو محل مد کہتے ہیں۔ محل مد ہونے کا مطلب ہے مد کو سپیس دینے والے، تو مد کو سپیس کون دیتے ہیں، زیادہ تر حروف مدہ اور کبھی کبھار حروف لین بھی۔ اور سبب مد کیا ہوتے ہیں، سبب مد 3 ہوتے ہیں، حمزہ، سکون اور تشدید، حمزہ، سکون اور تشدید۔ اگر حرف مد کے بعد سبب مد بھی آ جائے، اگر حرف مد کے بعد سبب مد آ جائے تو بڑی مد ہوتی ہے، اور اگر سبب مد نہ آئے تو چھوٹی مد ہوتی ہے۔ یہ ہم نے بیسک چیزیں پڑھ لی تھیں۔ اب تھوڑا سا بڑے بچوں کی طرح پڑھتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ مد کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، ٹھیک ہے۔ چھوٹے ہوتے کبھی آپ کتابوں میں پڑھتے ہوتے تھے نا، مد و جزر بھی پڑھتے تھے سائنس کی بکس میں، تو مد بہت کامن ورڈ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچ دینا، لمبا کر دینا، دراز کر دینا۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کی سینس میں دیکھیں کہ یہ ٹرمینالوجی کس چیز کے ساتھ خاص ہے، کس چیز کو کھینچنا مراد ہے، تو حروف مدہ یا حروف لین کو کھینچنا، ٹھیک ہے۔ مد کے معنی کیا ہے، کھینچنا۔ کس کو کھینچنا، تو یا تو حروف مدہ پر آواز کھینچیں گے یا حروف لین کو۔ حروف مدہ یا حروف لین کی آواز کو کھینچنے کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم مد کہتے ہیں۔ اب مد کی اقسام، مد کتنی طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مد 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اصلی، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا، ہائے اصلیہ۔ اصلیہ کا مطلب کیا تھا، روٹ ورڈ، وہ کلمہ کے سٹرکچر میں ہی، کلمہ کے اندر ہی مد ہوتی ہے، اگر آپ اس مد کو نہیں کرتے ہیں تو وہ کلمہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو مد اصلی وہ مد ہوتی ہے جو اندر ہی ہوتی ہے، حرف کی اپنی مد ہوتی ہے، اور حرف کی ذات کے اندر جو مد پائی جاتی ہے، اور یہ مد ہوتی ہے حروف مدہ پر۔
مد اصلی کس پہ ہوتی ہے؟ حروف مدہ پر۔ حروف مدہ کو کی جو مد ہوتی ہے اس کو ذاتی مد بھی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ذات کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر، ان کے اندر مد ہوتی ہے۔ اگر آپ حرف مد کے مد کو نہیں ادا کرتے ہیں پھر وہ حرف مد ہی نہیں رہتا، وہ تو حرکت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مد جو حرف کے اندر ہوتی ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں۔ اور مد فرعی کیا ہوتی ہے؟ فرع کہتے ہیں برانچ کو، برانچز، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، تو فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ تو مد فرعی سے مراد وہ مد ہے جس کے آگے برانچز ہیں، ٹائپس ہیں، مزید ٹائپس ہیں۔ تو مد اصلی کب ہوتی ہے؟ مد اصلی تب ہوتی ہے جب حروف مد آ جائیں، اس کے بعد کوئی سبب ہو نہ ہو، کوئی مد اصلی کو ہونے کے لیے کوئی سبب نہیں چاہیے، اس کے پاس اپنی مد ہے، اپنی ذات کی مد ہے۔ تو جب بھی مد اصلی کی بات ہوگی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہوگا۔ اور اگر مد اصلی یعنی کہ حروف مدہ، اگر حروف مدہ کے بعد کوئی سبب آ جائے، ابھی ریپیٹ کریں سبب کون کون سے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، حمزہ، سوری میں نے اس کا آرڈر تھوڑا خراب کر دیا، حمزہ، سکون اور تشدید۔ اگر حرف مدہ کے بعد کوئی بھی سبب آ جائے تو اس مد کو پھر ہم مد اصلی نہیں کہتے ہیں، ہم مد فرعی کہتے ہیں۔ اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں مد اصلی کے نشان لگائیں نا، تو وہ السما جیسی مثالوں میں بھی مد اصلی مارک کر دیتے ہیں۔ تو آپ بڑے بچے ہیں، آپ نے اس کو ایسے نہیں کہنا، آپ نے ایسے کہنا ہے اگر حرف مدہ کے بعد سکون یا حمزہ یا تشدید ہوگی پھر مد اصلی نہیں ہوتی، پھر مد بڑھ جاتا، اس کو ہم مد فرعی کہتے ہیں۔ تو مد فرعی کا لفظی معنی تو یہی ہے، وہ مد جس کی آگے برانچز ہیں، مزید برانچز ہیں، شاخیں ہیں۔ اور مد فرعی ہوتی کب ہے؟ مد فرعی کب ہوتی ہے؟ جب حرف مدہ کے بعد کوئی سبب آ جائے، جس کو ابھی ہم بڑی مد کہہ کے آئے ہیں نا۔ پھر ریپیٹ کریں، مد فرعی کب ہوتی ہے؟ مد فرعی تب ہوتی ہے جب حرف مدہ کے بعد کوئی سبب آ جائے۔ مد فرعی تب ہوتی ہے جب حرف مدہ کے بعد کوئی بھی سبب آ جائے، کوئی بھی سبب آ جائے۔ تو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر لیتے ہیں مد فرعی کو۔ اس کی مختلف آگے ٹائپس ہیں مد فرعی کے، کس بیس پر ہیں؟ آن دا بیسس آف سبب، ٹھیک ہے؟ کیسے کا سبب آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، سکون آ رہی ہے، شد آ رہی ہے، سبب کی بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مد فرعی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ اوکے، اگر حرف مد کے بعد، اگر حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے، حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے تو ہمارے پاس 2 مدیں ہوتی ہیں۔ اگر حرف مد کے بعد حمزہ آ جائے، حمزہ کون سا سبب آئے؟ حمزہ آئے تو حمزہ 2 طرح سے آ سکتا ہے۔ پہلے اگزامپل لکھ لیتے ہیں پھر ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ جاء، قالوا آمنا، ٹھیک ہے؟ دھیان سے، اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ اس طرح آئے کہ دونوں ایک ہی کلمہ کا حصہ ہوں، جیسے جاء، اگر آپ حمزہ کو کاٹ دیں گے تو جاء لفظ پورا نہیں ہوگا۔ ایک ہی کلمہ میں حرف مد کے فوری بعد، حرف مد کے فوری بعد حمزہ آئے تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ متصل کہتے ہیں جڑا ہوا۔ دیکھیں حرف مدہ اور حمزہ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ حرف مدہ اندر سے نکال دیں تو کلمہ خراب ہو جائے گا، اگر حمزہ کو نکال دیں تو کلمہ خراب ہو جائے گا، دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں کلمہ کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، مد متصل کہتے ہیں۔ اور یہ مد کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حرف مدہ کبھی بھی سبب مدہ سے جدا نہیں ہوتا، کبھی بھی سبب مد حرف مد سے جدا نہیں ہوتا، دونوں ہمیشہ اکٹھے مل کر رہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مد کبھی ختم نہیں ہوتی، اور اس
لیے اس مد کو مد متصل بھی کہتی ہوتا ہے، کبھی نہیں ایک طرف بعد حرف تو اسے مد متصل بھی کہتے ہیں اور مد واجب بھی کہتے ہیں، مد متصل بھی کہتے ہیں اور مد واجب بھی کہتے ہیں۔ آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان میں آسانی کرے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ اب آ رہی ہے آواز؟ السلام علیکم، اب آ رہی ہے آواز؟ اوکے، میں نے کہا کہ حرف مد کے بعد جو حمزہ آتا ہے وہ کبھی بھی حرف مد سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے اس مد کو مد واجب کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس شکل میں، اب دیکھیں قالو، یہ ایک کلمہ ہے، حرف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ قالو کے بعد حمزہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ قالو کے بعد آمنا کا حمزہ چھوڑ دیتے ہیں، معنی تو قالو پہ پورا ہو جاتا ہے۔ قالو کلمہ کو اپنا معنی پورا کرنے کے لیے آمنا کے حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ حرف مد اور سبب مد الگ الگ ہیں، تو اس لیے اسے کہتے ہیں مد منفصل۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا۔ اب کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز اگر کسی کا دل چاہ رہا ہے یا کسی کا سانس ٹوٹ گیا ہے اور قالو پر وقف کر دیا ہے، تو وقف کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا، حمزہ نہ پڑھا جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مد بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے ابھی تو پڑھا ہے شروع میں حرف مد کے بعد سبب مد ہوگا تو مد ہوگی، اور اگر سبب مد نہیں ہوگا تو مد نہیں ہوگی، تو اس لیے اس مد کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اب میں ایسا کرتی ہوں کہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ آواز ایک بار ڈراپ ہو گئی تھی۔ اوکے، بالکل ایزی ہو کے پڑھیں، دوبارہ سے کچھ بھی پوائنٹ مس ہوا ہوگا تو وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مد فرعی کیا ہوتی ہے؟ مد فرعی وہ ہوتی ہے کہ حرف مد کے بعد کوئی بھی سبب آئے، کوئی بھی، حمزہ ہو، سکون ہو یا تشدید ہو، تو ہم نے سب سے پہلے حمزہ کو ٹارگٹ کر لیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ آئے تو پھر کیا ہو سکتا ہے، تو اس میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ جو حمزہ ہے یہ دو طرح سے آئے گا، جیسے جاء میں آیا ہوا ہے کہ حرف مدہ کے فوری بعد حمزہ ہے، یا پھر یہ والا حمزہ ایسے آئے گا کہ یہ حرف مد سے ذرا الگ ہوگا، حرف مد الگ کلمہ میں ہوگا اور حمزہ الگ کلمہ میں ہوگا، تو اور کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے بس ان کو نام دے دیا ہے۔ نام ہم نے کیا دیا ہے، ہم نے کہا کہ اگر حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ متصل کیوں کہتے ہیں؟ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا، اس میں حرف مدہ اور سبب مدہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ جڑے کیسے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ درمیان سے حمزہ کو سکپ کر دیں تو کلمہ کا معنی پورا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جا میں آپ حرف مدہ کو ڈراپ کر دیں اور آگے حمزہ پڑھ لیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حرف مدہ اور سبب مدہ ہمیشہ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں۔ اور مد متصل قرآن میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ کبھی بھی حمزہ جو ہے وہ حرف مدہ کو چھوڑتا ہی نہیں ہے، تو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے اس کو مد واجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قالوا آمنا جیسی شکل میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حرف مدہ الگ ہوتا ہے اور سبب مد الگ ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں الگ الگ کلموں میں آتے ہیں، حرف مد کلمہ کے آخر میں اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں، تو یہ آپس میں کٹے ہوئے ہیں نا، کوئی قالو پہ وقف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حمزہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں۔ کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے نا، فصل جو ہم بوتے ہیں پھر کاٹ دیتے ہیں، فصل کو فصل کیوں کہتے ہیں، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے بعد میں، کبھی وہ جڑی تو نہیں رہتی زمین کے ساتھ، ہر فصل
उगाई ही इसलिए जाती है कि उसको काट दिया जाए। तो फसल का मतलब होता है काटना। तो मद्दे मुनफसिल को मद्दे मुनफसिल क्यों कहते हैं कि इसमें हरफे मद्दा और सबब मद्दा अलग अलग होते हैं, दो कलिमों में होते हैं, कटे हुए होते हैं, एक कलिमा के अंदर नहीं होते। इस मद को हम मद्दे जायज कहते हैं। अब हमारी एक बात रह गई है कि मद्दे वाजिब और मद्दे जायज को लंबा कितना करते हैं, कितना लंबा करके पढ़ेंगे, कितनी मद करके पढ़ेंगे। तो इन दोनों में ही हम तवस्सुत करके पढ़ते हैं, तवस्सुत करके पढ़ते हैं। दोनों में हम क्या करके पढ़ते हैं, तवस्सुत करके पढ़ते हैं। दोनों मद्दों की मिकदार तवस्सुत है। कभी कभी मद्दे जायज में कसर भी कर लिया जाता है, लेकिन बेहतर है कि हम तवस्सुत ही करें। चलें जी, यहाँ तक पहले बुक से रीडिंग करते हैं, फिर हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मद की अक़साम मद असली और मद फ़राई। मद असली वो मद होती है जो अपनी असली और ज़ाती मिक़दार पर पड़ जाती है, किसी सबब पर मौकूफ़ नहीं होती। मौकूफ़ कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई सबब उसकी रीज़न नहीं होता। और मद फ़राई वो मद है जो अपनी असली और ज़ाती मिक़दार से बढ़ाकर पड़ जाती है, किसी सबब की वजह से होती है। और मद में 3 तरह की मिक़दार पढ़ी जा सकती है, 2 हरकत भी, 4 हरकत भी, 6 हरकत भी। 2 हरकत को कसर कहते हैं, 4 हरकत को तवस्सुत कहते हैं, 6 हरकत को तूल कहते हैं। हम साथ साथ ही पढ़ेंगे कि इस मद में कितनी मिक़दार है। मद की 4 इक़साम हैं, वाजिब, जायज़, लाजिम और आरिज़। वाजिब को मुत्तसिल भी कहते हैं, हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमा में हो, इसकी मिक़दार तवस्सुत है। और हर्फ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा में हो, इसकी मिक़दार भी तवस्सुत है। लेकिन इमाम जज़री के यहाँ कसर भी जायज़ है। ये तरीक़े जज़री से मुराद है अशरा कुबरा। अशरा कुबरा में जो है हम हफ्स के लिए कसर भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हम आम तौर पे हफ्स की तिलावत करते हैं वो हम बतरीके शातबिया करते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम तवस्सुत ही करें। अब आप एकदम परेशान होंगे बाजी कहाँ पे पहुँच गई हैं, तो ये कोई टॉपिक के रेलिवेंट बात नहीं है, बस किरात वालों के लिए है। अगर आपने अभी किरात नहीं पढ़ी तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले 2 साल में, 3 साल में आपके कानों में ये बातें पड़ जाएंगी कि जो हम हफ्स पढ़ते हैं वो बतरीके शातबिया पढ़ते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए है कि हम मद्दे मुनफसिल में तवस्सुत ही पढ़ें, कसर ना पढ़ें, क्योंकि फिर तहरीरात बन जाती हैं। रिवायत हफ्स में फिर तहरीरात बन जाती हैं, उनका एहतमाम फिर लागू होता है। वो हम जो कसर पढ़ते हैं ना, वो हम अशरा कुबरा से पढ़ते हैं। हाँ, अगर आवाम कसर पढ़ती है, अगर आवाम कसर पढ़ती है तो उस पर कोई मज़ाइका नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे बंदे को चाहिए है वो इस बात का एहतमाम करे कि हफ्स के लिए तवस्सुत ही पढ़े, मद्दे वाजिब में भी और मद्दे जायज़ में भी। तो यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया, अगर हरफ मद्दा के बाद सबब हमज़ा आ जाए तो 2 तरह की मद हो सकती है, वाजिब और जायज़। और वाजिब को मुत्तसिल भी कहते हैं और जायज़ को मुनफसिल भी कहते हैं। मुत्तसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमज़ा और हरफ मद्दा मिले हुए होते हैं। और मुनफसिल क्यों कहते हैं, क्योंकि हरफ मद्दा और हमज़ा अलग अलग होते हैं और दोनों की मिक़दार तवस्सुत ही बेहतर है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर हरफ मद्दा के बाद जो सबब आ रहा है वो हमज़ा ना हो बल्कि सुकून हो, बल्कि सुकून हो, यानी कि जज़म हो, तो फिर क्या होगा। अगर हरफ मद्दा के बाद जो सबब आ रहा है वो सुकून हो तो फिर क्या होगा। तो बेटा सुकून 2 तरह से आ सकता है। एक सुकून है आर्जी, ठीक है, आर्जी जैसे देखें अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या है कि असल में तो रहीम ही है, वक़फ़ करने की वजह से सुकून आया। अगर आप वक़फ़ नहीं करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह मिला लें तो सुकून ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आर्जी सुकून क्या है कि जब आप मिला के पढ़ते हैं तो ख़त्म हो जाता है। वक्फ़ की वजह से सुकून हो, वक्फ़ की वजह से सुकून हो। सुकून आर्जी कौन सा सुकून होता है,
وہ سکون ہوتا ہے جو وقف کی وجہ سے ہو، تو پھر اس میں ڈفرینٹ احکام ہوں گے، احکام ڈفرینٹ ہوں گے۔ اور اگر سکون اصلی ہو، یعنی کہ کلمہ کے اندر، اس کی سٹرکچر کے اندر ہو، جیسے آل آنا میں ہے، یہ دیکھیں یہ سکون آ رہا ہے، یہ کلمہ کے اندر ہے، کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اصل کا مطلب یہ روٹ کے اندر ہے، تو پھر احکام ڈیفرنٹ ہوں گے۔ تو میں ریپیٹ کرتی ہوں، میں نے ابھی آپ کو کیا سمجھایا؟ میں نے آپ کو یہ سمجھانا شروع کیا، اگر حرف مدہ کے بعد سکون جو آ رہا ہے، سکون آ جائے سبب، تو کیا ہوگا؟ میں نے اس میں آپ کو سمجھایا سکون عارضی بھی آ سکتا ہے اور سکون اصلی بھی آ سکتا ہے، اور دونوں کے احکام ڈیفرنٹ ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس متعلق ہے کہ جو سکون آ رہا ہے وہ سکون عارضی ہو، جو سکون آ رہا ہے وہ سکون عارضی ہو تو کیا ہوگا۔ چلے میں اب آپ کو پڑھاتی ہوں کہ سکون عارضی ہو تو کیا ہوگا۔ اگر حرف مدہ کے بعد جو سکون آ رہا ہے وہ سکون عارضی ہو، سکون عارضی کیا ہوتا ہے اس کو آپ یاد کر لینا، اب تک تو ہم نے کافی بار ڈسکس کر لیا ہے۔ سکون عارضی وہ سکون ہوتا ہے جو وقف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سکون عارضی کون سا سکون ہوتا ہے؟ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سکون عارضی وہ سکون ہوتا ہے جو وقف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ توسط بھی کر سکتے ہیں اور طول بھی کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم طول کریں، بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم طول کریں۔ اولا بیسٹ، اولا کہتے ہیں اول درجے پہ، بیسٹ ہے کہ آپ طول کریں۔ اگر حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، اگر حرف مدہ کے بعد کسر بھی ہوتا ہے، توسط بھی ہوتا ہے اور طول بھی ہوتا ہے، اس مد کو کہتے ہیں مد عارض۔ دیکھیں سکون عارض کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، عارضی سکون کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ اور عارضی سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی۔ تو مد عارض وقفی کیا ہوتی ہے؟ مد عارض وقفی میں یہ ہوتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد سکون آتا ہے، وہ سکون کون سا سکون ہوتا ہے؟ سکون عارضی ہوتا ہے۔ سکون عارضی کا مطلب کیا ہے؟ وقف کی وجہ سے آتا ہے، اس میں کسر، توسط، طول تینوں پڑھے جا سکتے ہیں، اور طول پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب سکون کی ایک اور ٹائپ ہے، ابھی ہم نے جتنے بھی مدیں پڑھی نا، حرف مدہ کے بعد تھا سبب۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی حرف لین کے بعد، ٹھیک ہے، حرف لین کی مدیں بہت تھوڑی ہیں، یہ آج آپ پہلی مد حرف لین کی پڑھیں۔ اگر حرف لین کے بعد آ جائے کون؟ سکون عارضی، وہی جو ابھی پڑھا ہے۔ اگر حرف لین کے بعد سکون عارضی آ جائے، اگر حرف لین کے بعد، پہلے حرف مدہ کے بعد پڑھا تھا، اب ہم پڑھیں حرف لین کے بعد سکون عارضی آ جائے، تو بھی کسر، توسط، طول تین طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے، لیکن اس میں کسر کرنا بیسٹ ہے، اس کو مد عارض لین کہتے ہیں۔ تو ریپیٹ کر دیتی ہوں، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی آئے، سکون عارضی آئے تو دو وجہ سے آ سکتا ہے، حرف مد کے بعد بھی آ سکتا ہے، حرف لین کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ سکون عارضی حرف مدہ کے بعد بھی آ سکتا ہے اور حرف لین کے بعد بھی آ سکتا ہے، اور دونوں میں ہی کسر، توسط، طول تین طریقے ہوں گے پڑھنے کے۔ مد عارض وقفی میں طول کرنا بیسٹ ہوتا ہے، اور مد عارض لین میں کسر کرنا بیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ بک سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ مد عارض وقفی کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، اس کی مقدار لکھی ہوئی ہے۔ مد عارض لین، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو اور اس میں کسر اولا ہے، وہی باتیں ہیں جو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دیں، آپ لوگ اتنے تحمل سے، اتنے صبر سے میری باتیں سنتے ہیں، مسلسل کان میں آپ کے آوازیں جاتی ہیں،
پتہ نہیں آپ کو کیسا لگتا ہے، لیکن مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ بچے بالکل خاموش ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ تعالی لانگ کورس میں آپ پڑھنے آئیے گا، پھر ہم تھوڑے ڈفرینٹ پیٹرن سے پڑھیں گے، ڈسکشن پیٹرن سے، جس میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو بھی باتیں کرنے کا موقع ملے گا۔ چلیں جی، تقبل اللہ تعالی منا ومنکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، میں نے سب کو آج بیٹھ کے ایک ایک بچے کے سارے گروپس پورے کر دیے ہیں، تو آج سب چیک کر لیں۔ مناقشہ گروپ میں ہر کوئی ایڈ ہے، 3 اسٹوڈنٹس تھے، عطیہ اسلم تھی اور شاید 2 لوگ اور تھے، ان کو میں نے لنک بھیج دیا تھا۔ تو سب لوگ اپنے مناقشہ گروپس میں جائیں اور آج کا ٹاپک ریوائز کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔